اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نادیہ خان قادری کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگا بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ کیوں آسمان سرخ ہے، یہ کیسا راز ہے، مسجد میں آخری علی کی نماز ہے۔ بالکل میں وہیں سے کنٹینیو کروں گی کہ ام کلثوم آپ ان کے گھر تھے، اپنی بیٹی کے گھر، روزہ وہاں پہ آپ نے افطار کیا، لیکن آپ آج جو کام کر رہے تھے وہ معمول سے ہٹ کے تھا۔ آپ کی نگاہ جو دیکھ رہی تھی وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ چند گھڑیوں بعد ام کلثوم جو ہے وہ یتیم ہو جائے گی، اور وہ جو جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا، جن کا کوئی باپ نہیں ہوتا تھا، مولا علی کہتے تھے میں اس کا باپ۔ کیا بات، بالکل۔ آپ جب رات آپ نے اسی طرح تذبذب کا شکار رہے، کبھی امام حسن کے گھر کی طرف رخ کرتے، کبھی امام حسین کے گھر کی طرف رخ کرتے، کبھی عباس کی طرف رخ کرتے، لیکن آپ کی زیادہ توجہ کا مرکز امام حسین علیہ السلام ہی رہتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میرے بعد جو سخت قسم کی شہادت جن کی ہوگی وہ حسین علیہ السلام۔ تو آپ اپنی بیٹیوں کو لے کر بیٹھتے تھے، اور حضرت ام کلثوم آپ کے پاس آئیں، کہنے لگی بابا جان کیا بات ہے، بے چینی کچھ آج ہٹ کے ہے، سمجھ نہیں آ رہی، عبادت میں بھی ہیں لیکن کچھ اور ہیں۔ وہ مولا علی کہ جب عبادت کرتے، آپ ایک جنگ میں آپ کو تیر لگا تو وہ تیر نکالتے تو تکلیف ہوتی، آپ نے مولا علی نے کہا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا نا تب نکالنا، مجھے پتہ نہیں چلتا۔ ایسی نماز ادا کرتے کہ دنیا سے کٹ کے صرف اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی نماز ادا کرتے، اسی لیے شرف شہادت نماز میں آپ کو ملا نا، اللہ رب العزت نے اسی لیے عطا کی، آپ کی نماز ہی ایسی تھی۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ حضور کے خاندان کی شہادتوں پہ غور کریں تو ایک میسج دیتے ہیں کہ گردن کٹوا لو، نماز نہ قضا کرو، اللہ کے آگے جھکنا۔ تو آپ نے حضرت ام کلثوم سے کہا کہ بیٹا میں جو دیکھ رہا ہوں نا وہ تم نہیں دیکھ رہے، اور میں ہمیشہ کے لیے رخصت، آپ نے بتا بھی دیا، لیکن بیٹی ہیں، کرب میں تھی، ایکسیپٹ نہیں کر سکی نا اس چیز کو۔ آپ نے فجر کی اذان کا وقت ہوا، گھر سے رخصت لی، اپنی بیٹی کے گھر سے رخصت لی، اور اس بدبخت کو خود جگایا، جو اصل میں یہ جو خارجیت جو ہے نا اصل میں یہ 3 جنگوں کے ذیل میں آئی تھی، جنگ صفین، جنگ جمل اور جنگ نہروان، اور یہ جو نہروان کی کامیابی تھی یہ یہی بدبخت کوفہ میں دینے گیا تھا، اور وہاں پہ قطامہ نامی عورت جس کے جو بھائی اور چچا اور باپ وہاں پہ قتل ہوئے تھے، ان کا بدلہ اس کا لینے کے لیے اس نے اس کو ہائر کیا تھا، اور وہ خوبصورت عورت تھی، رباب بھی اس کو کہتے تھے، اور قطامہ اس کا اصل نام تھا۔ جب یہ مطلب وہ نکلے ہیں آپ نماز کے لیے، مولا علی کیونکہ وقت دامن میں گنجائش نہیں تو سمیٹتی ہوں، تو مولا علی نکلے، آپ نے اس کو جگایا، آپ نے نماز کے لیے جب آپ نے پہلی رکعت ادا کی تو اس کا جو حامی تھا شبیب، اس نے حملہ کیا تھا پہلے اس نے حملہ کیا جب، تو وہ محراب پہ لگا، مگر دوسرا اس نے پلٹ کے وار اس نے کیا، زور سے بلند آواز سے اس نے وار کیا، ابن ملجم نے، جب اس نے وار کیا آپ کے درمیان میں جو سر انور ہے آپ کا اس میں لگا، اور آپ کی ریش مبارک جو ہے وہ تار ہو گئی۔ اس وقت جو ایک میسج انہوں نے کھڑے کھڑے وہاں پہ دیا، انہوں نے کسی اور کو نہیں بلکہ امام حسن کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے ان کو امامت کی جگہ پہ کھڑا کر کے یہ بتایا کہ میرے بعد آپ کا جو امام ہوگا وہ امام حسن ہوں گے۔ وہیں پہ انہوں نے، اور امام حسن نے وہ نماز کو مکمل کیا، اس کو مکمل کیا، آپ نے بھی نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی آپ نے۔ اور اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ ہوا، لیکن وہ حملہ جو ہے وہ حملہ آور آئے، وہ ان پر حملہ آور ہوئے، لیکن وہ بچ گئے، کچھ شہید ہو گئے پیچھے۔ اب مولا علی علیہ السلام کو جب سلام پھیری اور ایک تیز آندھی چلی، کھڑکیاں جو ہے وہ آپس میں، دروازے شور شرابہ، آپ تو کہہ رہے ہیں مرغابیاں، وہاں پہ تو جبریل امی کہتے تھے کہ آج امام الاوصیاء یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کو قتل کر دیا گیا، آج تقویٰ کے دروازے بند کر دیے گئے، آج علم کے دروازے کو قتل کر دیا گیا، اور یہ ندات تمام نمازیوں نے سنی، اور وہاں پہ جتنے لوگ تھے انہوں نے سنی۔ تو حضرت امام جو حضرت مولا علی المرتضیٰ ہیں ان سے پوچھا کس نے وار کیا، آپ کی ریش مبارک، حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ کی ریش مبارک تار ہو جائے گی، وہ ریش مبارک تار ہو جائے گی، وہ ریش مبارک جس سے کبھی امام حسین علیہ السلام کھیلا کرتے تھے، امام حسن علیہ السلام کھیلا کرتے تھے آپ کی گود میں، اور حضور علیہ السلام اس چہرے کو دیکھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب رک کے ایک حدیث مبارکہ کوٹ کر دوں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ابن ساکر اس حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مولا علی کی شبیہ کا ایک فرشتہ آسمانوں پہ بنایا ہوا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کا دیدار صبح و شام کرنے کے لیے،
خوبصورت بات کی آپ نے نادیہ صاحبہ. دل نہیں کرتا کہ اس گفتگو کو جو ہے وہ انٹرپٹ کیا جائے, لیکن نگہت آسماں گلزار صاحبہ بھی ہیں تو ہم